الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وإدرته وعلماء حقيان سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في مقام آخر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه وفي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. قدر قرآن دو کی جانے دنیا دار نبی نے. قدر قرآن دجان والے بن سدے شہر مدینے. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. یا رب دکھلا دے وہ مدینہ کیسا شہر ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا ہے. اور قسمت والے پہ بنجن مدینے تے بنجمار مدینے جگلیاں. بلند آواز میں نفس سبحان اللہ. ہائے قسمت والے پہ بنجن مدینے تے بنجمار مدینے جگلیاں. قربان تھی ماں ان گلیاں تم جتھے عربی لایا تلیاں. ہو بھی سبے منظور گیاں کیا کوجھیاں تے کیا جھلیاں. پر ہے افسوس نہ یکیاں تے جن بن زیارت بنیاں. اور مسلمان جہان تو مکرے اصحاب نبی دے پیارے. وہ تنال نبی دے ان سجدے جوے چڑھ دے نال ستارے. تن مر درد عزیز وطن چا دین نبی تم وارے. کم تر انکار صحابہ دا قرآن دسا انکارے.
بلند آواز میں لکھ سبحان اللہ۔ صدیق عمر دی قسمت تو لکھ باری جندڑی بارا بہشت کو لوں ود مدنی دروزہ جتے مانن موج بہارا اور شان ہونا دے تو کیا پچھنے ہے جند نال نبی دے مزارا پل پل فخرا پہنچن جتھے اے درود سلام ہزارا نانا نے عالمین کی رحمت خرید لی بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ ہائے نانا نے عالمین کی رحمت خرید لی بابا نے زر کے بدلے جنت خرید لی پردہ میں مال عصمت و عظمت خرید لی ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی پر موسیٰ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض رب سے ساری جنت خرید لی واجب الاحترام سامعین اعظام آج کا یہ پروگرام 11 اکتوبر سن 2020 یک روزہ سالانہ کانفرنس پیغام ختم نبوت مدرسہ جامعہ فاروق اعظم بستی باغی کوٹ سمابہ ضلع رحیمیہ خان میں منعقد ہے۔ عزیزان گرامی سفر المظفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں آپ کی زلفوں کا ذکر آیا ہے، جہاں آپ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، جہاں آپ کے حسن و جمال کا ذکر آیا ہے، رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین 2 سفر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ رب نے ایک سفر اپنے محبوب کو وہ عطا کیا جو فرش سے لے کر عرش معلیٰ تک ہوا، اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ دوسرا سفر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سفر جو ہجرت کی رات صدیق کے گھر سے شروع ہوا اور مدینہ المنورہ پر جا کے رکا۔ عزیزان گرامی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 عظیم سفروں کو اپنی لاریب کتاب منزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی سفر المظفر کا مہینہ میرے آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان نور مجسم فخر دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کو قرآن مجید میں درج فرما دیا کہ کوئی 14 صدیوں کے بعد آ کر کے صدیق کے اس سفر کی نفی کرے تو نفی نہ ہو سکے۔ رب ذوالجلال نے ثانی اثنین کا لفظ ارشاد فرما کر کے پورے عالمین کو تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ساتھی، ہجرت کا رفیق،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنا تن من دھن پورے اسلام پر خرچ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنی مال و دولت، اپنا زر، اپنی جتنی بھی چیز تھی، دین اسلام پر قربان کر ڈالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہجرت کی رات رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج امانت یہ تیری کس کے سپرد کروں؟ تو میری عظیم امانت بھی ہے، عظیم نعمت بھی ہے، یہ عظیم امانت میں اپنی کس کے سپرد کروں؟ رب ذوالجلال نے اعتماد صدیق پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کافر مشرک لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کو روکا جائے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو روکا جائے۔ آپ کے خلاف دارالندوہ میں مشورے جاری ہیں۔ رب ذوالجلال عرش معلیٰ پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہونے والی سازش سے باخبر ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے مکر و فریب کو دیکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال آسمانوں پہ اپنی تدبیر بنا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب نے فرمایا، سارے کافر لوگ جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ تجھے نقصان دینا چاہے اور میں رب ذوالجلال تیرے حق میں نقصان نہ چاہوں، تو ساری کائنات لٹک جائے، میرے محبوب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میں کسی کے متعلق نفع دینا چاہوں اور ساری کائنات کہے کہ اس کو نقصان پہنچے، وہ اس کو نفع سے ہٹا نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے فرمایا، لیس اللہ بکافٍ عبدا۔ محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی ذات تجھے کافی و وافی ہوں۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، محمد مصطفیٰ، زندہ باد۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کافر لوگ جمع ہو جائیں، ابو جہل جمع ہو جائے، عتبہ عتیبہ شیبہ سب جمع ہو جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تجھے میں نے ختم نبوت کا تاج بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی آتے رہیں گے، لیکن تجھے میں نے خاتم النبیین بنا دیا۔ وہ جھوٹے لعین
کذاب ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اسی کتاب پر عمل کریں گے۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حسن و جمال کا پیکر بنایا، قرآن عظیم جیسا معجزہ عظیم عطا فرما دیا، ایسا حسین و جمیل انسان کائنات میں رب نے پیدا نہیں کیا۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ حسن و جمال دیکھو، بلند آواز سے سبحان اللہ، حسن و جمال دیکھو، کالے کالے بال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، کالے کالے بال دیکھو، تکدا حرابے بندہ یامنا دلال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، کالے کالے بال دیکھو، تکدا حرابے بندہ یامنا دلال دیکھو، سونا 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 سونا، آئے دور دور بیکیے تا لگدا بسیے، نیڑے نیڑے بیکیے تا نبیاں دا نبیے، جیڑی جیڑی جاتو لنگے میٹھی خوشبو اچ رنگے، جیڑی جیڑی جاتو لنگے میٹھی خوشبو اچ رنگے، سنیا اے یوسف وی حسن دی بھیک منگے، سونا سونا سونا۔ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین پیغمبر بنایا۔ ہجرت کی رات آ گئی، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اب جانے کی تیاری کیجئے۔ 100 قبیلوں کے جوان جمع ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ بڑے بڑے جوان تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، ہم شہید کریں گے، لیکن جب رب کسی کے متعلق نہ چاہے کہ یہ شہید نہیں ہو سکتا تو وہ ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، سارے کافر لوگ رات کے وقت سے پہرا شروع کر دیا گیا، رات گزرتی گئی، ڈھلتی گئی ڈھلتی گئی، رب نے فرمایا محبوب تیاری کیجئے، اب ہجرت کی رات آ گئی ہے، اپنے بستر پر علی کو سما دیں، اپنی امانتیں ہمیں علی کے سپرد کریں۔ میں اللہ نے تجھ پر اعتماد کیا، تجھ کو صدیق کے حوالے کیا، علی نے اعتماد، نبی نے اعتماد کیا علی پر، ساری امانتیں علی کو دے دی۔ رب نے اعتماد، رب کا اعتماد صدیق پر، محمد جیسی عظیم امانت صدیق کے سپرد کی، اور نبی کو اعتماد علی پر، امانتیں علی کے سپرد کی۔ سب کو سبحان اللہ۔ رب کو اعتماد صدیق پر، نبوت جیسی عظیم امانت رب نے صدیق کے سپرد کی، نبی کو اعتماد علی پر، امانتیں علی کے سپرد کی۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لے جاتے ہیں، کافروں کی سر میں مٹیاں ڈالتے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ان کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں، اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے جا رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، صدیق کے دروازے پہ پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، دروازہ کھٹکھٹانے والا جوان کون ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ صدیق نے دروازہ کھولا، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کہتے یا نبی اللہ، صدیق کو حکم کرتے، صدیق نوکر خادمہ کے قدموں میں چل کے آ جاتا۔
حضور نے فرمایا نہیں، رب نے مجھے تیرے گھر آنے کا حکم دیا ہے۔ صدیق نے تیاری پہلے سے مکمل کی ہوئی تھی، سواریاں بھی تیار تھیں، زاد راہ بھی تیار تھا، توشہ بھی تیار تھا۔ عزیزان گرامی، نبوت و صدیق غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے، چلتے رہے۔ جب غار کے قریب پہنچے، صدیق کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھک گئے ہوں گے، صدیق کے کندھے کس کام آئیں گے؟ ہے ساری زندگی گزر گئی، نبوت سے پہلے بھی نبی کے ساتھ تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی صدیق